قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ واجب وہ حکم شرعی ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور جسے ادا کرنے کا شرع نے لازمی مطالبہ کیا ہو، اس کے بجا لانے پر ثواب اور چھوڑ دینے پر سزا ملتی ہو۔ البتہ فرض کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، واجب کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ واجب کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے بطور عبادت دائماً کیا ہو اور اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو۔ فرض اسے کہتے ہیں جو کسی قطعی دلیل، مثلا قرآن کریم کی کسی واضح آیت یا متواتر حدیث سے ثابت ہو، جبکہ واجب ظنی دلیل سے ثابت شدہ عمل کو کہا جاتا ہے۔ نیز فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ واجب کے انکار پر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ نماز کے کچھ واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً کسی واجب کو چھوڑ دیا تو اس نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ پس اگر نہیں لوٹائے گا تو فاسق و گناہ گار ہوگا، کیونکہ ترک واجب سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اس کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو کسی فرض کو اس کے وقت سے بھول کر مؤخر کرنے سے بھی لازم آتا ہے۔ نماز میں 14 امور واجبات میں سے ہیں۔ نمبر 1، فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی اگر کسی شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بھول سے کوئی دوسری سورت شروع کر دی لیکن یاد آنے پر فوراً سورہ فاتحہ شروع کر دی، دیکھا جائے گا کہ اس نے سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری سورت سے جتنی قرات کی ہے اس کی وجہ سے ایک رکن کی ادائیگی کی بھی قدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی قدر تاخیر لازم آئی ہے یا نہیں۔ اگر ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تاخیر ہونے کے بعد یاد آنے پر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ حکم فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت کے بارے میں ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ بھولے سے سورت یا آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا واجب ہے۔ لہذا سنت، نفل اور وتر کی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیت چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے یا اس کے ساتھ سورت ملانا بھول جائے مگر دونوں میں سے ایک عمل کر لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فرائض کی پہلی 2 رکعات، سنن، نوافل اور وتر کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا بھول جائے یا سورہ فاتحہ بھول جائے مگر کوئی اور سورت پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا سورہ نہ ملائے تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 4، پہلی 2 رکعتوں کو سورت کے لیے متعین کرنا۔ کیونکہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب ہے،
یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں فرضیت صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنے سے پوری ہو جاتی ہے، باقی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض نہیں۔ اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اصل نماز 2 رکعت ہی تھیں، بعد میں سفر کی نماز کو اصل پر باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز کو بڑھا دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی اصل اور بڑھائی ہوئی نماز میں قرات کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فرق رکھا گیا ہے کہ جو اصل نماز تھی اس میں قرات فرض رکھی گئی، اور جو نماز بعد میں اضافہ شدہ ہے اس میں قرات فرض نہیں رکھی گئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں ہی قرات کرنا فرض ہے، باقی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے دوران ہر رکن ادا کرتے وقت اس طرح اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر جائے۔ اس کی کم سے کم مقدار 1/10 کی ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً تعدیل ارکان چھوڑ دے تو وقت کے اندر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر سہواً تعدیل ارکان فوت ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی بھی داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھ کر حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، فرمایا کہ واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ عرض گزار ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے اس سے بے تو نہیں آتی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیجئے۔ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید سے جو تمہیں آتا ہو وہ پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور ساری نماز اسی طرح اطمینان سے ادا کرو۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ مفتابی قول کے مطابق قومہ میں 1 مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قومہ اور جلسہ سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر پہلے سیدھا کھڑے ہوتے تھے، پھر سجدہ میں جاتے تھے، اسی طرح سجدہ سے اٹھ کر سیدھا بیٹھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ فرماتے تھے۔ لہذا مسنون یہی ہے کہ قومہ میں نمازی اطمینان و اعتدال سے سیدھا کھڑا ہو جائے اور جلسہ میں اعتدال کے ساتھ سیدھا بیٹھ جائے۔ باقی نوافل اور انفرادی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ منقول ہے کہ عموماً جتنی دیر رکوع اور سجدہ میں صرف فرماتے تھے اتنی ہی دیر قومہ اور جلسہ میں صرف فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ نمبر 7، پہلا قاعدہ کرنا، اور اگر کوئی شخص قاعدہ اولا بھول گیا پھر اسے اس حال میں یاد آیا کہ وہ حالت کو اس سے زیادہ قریب ہے تو وہ شخص لوٹ جائے اور قاعدہ کر کے تشہد پڑھ لے، اس لیے کہ جو چیز کسی چیز سے قریب ہوتی ہے وہ اس شے کا حکم لے لیتی ہے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے وہ شخص سجدہ سہو کرے، اور اصح قول یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو نہ کرے، جیسے اس صورت میں جب وہ کھڑا نہ ہو، اور اگر قیام سے زیادہ قریب ہو تو واپس نہ لوٹے،
اس لیے کہ وہ شخص معنن قائم کی طرح ہے، یعنی کھڑا ہونے کی طرح ہے، اور سجدہ سہو کرے اس لیے کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نمازی جس رکن کے قریب ہو اس میں داخل ہو جائے، مگر واجب کو ترک کرنے یا فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے آخر پر سجدہ سہو کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔